بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، بعثت نبوی سے پہلے راہ ہدایت کی تلاش کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جن لوگوں نے دین حق کی تلاش کی اور بت پرستی ترک کی، ان کی تعداد 4 ہے: ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جاش اور عثمان بن حویرث اور زید بن عمر بن نوفل۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل مکہ کا ایک میلہ یا کچھ لوگ جمع ہوئے تھے اور اپنے ساتھ میدان میں ایک بت پوجا کے لیے لے گئے تھے۔ یہ چاروں سب سے علیحدہ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، آؤ ہم آپس میں انصاف کی بات کریں۔ قریش جو بت پرستی کرتی ہیں بت معبود ہونے کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور جس مذہب کا یہ پرستش کرنے والے اتباع کرتے ہیں وہ باطل دین ہے۔ انہوں نے دین ابراہیمی کو یکسر منسوخ اور باطل سمجھ لیا ہے اور اس باطل مذہب کو خود پر مسلط کر لیا ہے۔ ہم ان کی مطابقت کس طرح کر سکتے ہیں اور ان بتوں کی پرستش کس طرح کر سکتے ہیں؟ آؤ دنیا کو دیکھیں اور دین سیکھتے ہیں، اور دنیا کو دیکھیں اور دین حق کو طلب کریں اور خود کو کفر و ضلالت و گمراہی سے بچائیں۔ چنانچہ یہ چاروں اس بات پر متفق ہو گئے کہ مکہ سے باہر جا کر دین حق کی تلاش کریں اور ہم میں سے ہر ایک شخص ایک سمت جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ آئے۔ عبداللہ بن جاحش حق کی تلاش میں مکہ سے نکلے اور شہروں گھومتے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکہ آ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ مہاجرین کے قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ آئے اور یہیں موت آئی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حبشہ آ کر اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کیا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے نکاح کیا۔ یہ واقعہ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ زید بن عمر بن نوفل، آپ نے جب مکہ سے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ خطاب جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کسی طرح بھی انہیں مکہ سے باہر نہ جانے دیا اور ہر موقع پر روک لیا۔ بسا اوقات یہ کعبہ مقدسہ کے احاطہ میں آ کر کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے، خداوندا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تجھے کون سا انداز عبادت پسند ہے تو میں تیری ویسے ہی عبادت کرتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں۔ یہ کہہ کر سجدہ ریز ہو جاتے۔ ان کا رجحان اتباع دین ابراہیمی کی جانب تھا۔ یہ قریش کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں تو خدا ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کرتا ہوں۔ زید کو دین حق کی لگن تھی۔ آخرکار ایک دن موقع مل گیا اور مکہ سے بھاگ نکلے اور موصل یا شام کے علاقہ میں پہنچے۔ یہاں یہودی اخبار اور نصارہ کے رہبوں سے دین حنیف ابراہیمی کے بارے میں معلوم کرتے تو وہ جواب دیتے کہ اگر تم دین موسوی یا عیسوی کے بارے میں معلوم کرو تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن دین ابراہیمی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ چنانچہ جگہ جگہ گھومنے کے بعد نا امید ہو کر مکہ واپس آئے۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ بلقا کے مقام پر ایک راہب ہے جو علم و زہد میں ایک مقام رکھتا ہے۔ شام، روم، فلسطین کے علاقہ میں اس کے علم و فضل کا چرچہ ہے اور اس کا حکم چلتا ہے۔ چنانچہ جب بلقا کے راہب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ملت ابراہیمی اور دین حنیف کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے کہا، اس دور میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو تمہیں دین حنیف کے سلسلے میں بتائے، لیکن وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ تمہاری قوم یعنی قریش سے ایک پیغمبر اظہار نبوت کریں گے۔ وہ دین حنیف کو جاری کریں گے اور ملت ابراہیمی کو فروغ دیں گے اور اپنے دین سے تمام ادیان کو منسوخ کر دیں گے۔ اب تم مکہ واپس جاؤ اور ان کا انتظار کرو، کیونکہ تم جس کی حقیقت کے طلبگار ہو وہ تمہیں وہی ملے گی۔ چنانچہ زید وہاں سے خوش واپس مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب خیبر کے قریب پہنچے تو ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ جب ان کے قتل کی اطلاع مکہ پہنچی تو ورقہ بن نوفل اور ان کے غم میں بہت روئے اور مرثیہ کے چند شعر کہے، جس میں انہوں نے کہا، زید بن عمر موحد اور دین ابراہیمی پر اعتقاد رکھتے تھے
اور وہ جنتیوں میں شامل ہوں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ورقہ بن نوفل ملک شام گئے اور وہاں نصرانیت اختیار کی اور انجیل کی تعلیم حاصل کرنے میں سخت محنت کی اور علم جو ان کا مقصود تھا اس کو حاصل کیا۔ پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور دین عیسوی پر قائم رہے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی نبوت کی تصدیق کر کے مشرف با اسلام ہوئے۔ زید بن عمر نے توحید پر مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت، بہشت، دوزخ اور قریش کی بت پرستی کی خدمت کے سلسلہ میں بہت سے اشعار کہے اور اپنے اشعار میں دین حنیف کی جانب رغبت کا اظہار کیا۔ یہ اشعار کتب سیرت میں منقول ہیں۔ زید بن عمر کے بیٹے کا نام سعید بن زید تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ کے عمزاد تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ سے زید بن عمر کی مغفرت کے لیے شفاعت فرمائیں گے؟ اس بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ روز قیامت ملت ابراہیمی کے ایک فرد کی طرح اٹھیں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید کے سلسلے میں اس خصوصیت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اس دور میں ملت ابراہیمی کا اور کوئی فرد نہ تھا اور وہی تمہارے دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں عہد و میثاق۔ جب نصارہ میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکام کی خلاف ورزی کی اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے تو آپ نے اپنے حواریوں کو بلایا اور یہ کلمات ان کے سامنے پڑھے جو حواریوں نے لکھ لیے، اور ان کلمات کی روشنی میں عہد کیا، جو میری ذات سے دشمنی کا اظہار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرے گا، جو میری مخالفت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دین حق کی مدد فرمائے گا اور دین کے کلمہ کو سر بلند فرمائے گا، اور جو مجھ سے دشمنی رکھتے اور میری مخالفت کرتے ہیں وہ باطل پر ہیں۔ میری تعلیمات کی صداقت اس وقت منکشف ہوگی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما کر میری رسالت سے آگاہ فرمائیں گے اور میری تصدیق فرمائیں گے کہ میں نے نبی اور رسول کی حیثیت سے تمہیں دین حق سے آگاہی بخشی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں آگاہی بخشی ہے، اب کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے کہ ظہور اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق الہی کے لیے ہوگا۔ یہ وہ وعدہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت اور اتباع کے سلسلے میں اپنی قوم سے لیا تھا۔ معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل جن لوگوں نے دین حق کے لیے تگ و دو کی، کوشش کی، محنت کی اور اپنے آپ کو سفر میں ڈالا دین حق کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا واقعہ تھا۔ اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کو اقرار کیا ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔